آج کا جو موضوع ہے پیرنٹس اسپاؤسز ایز کاؤنسلرس، اس سے متعلق آم، آج ہم بات کریں گے۔ موضوع سے ایسا یعنی تھوڑی سی موضوع کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ شاید ان لوگوں سے متعلق ہے جو کاؤنسلرز ہیں اور اب شادی ہو گئی ہے ان کی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر اسپاؤس جو ہے وہ ایک دوسرے کا پہلا کاؤنسلر ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں یا باپ جو ہے وہ اپنے بچے کا پہلا استاد ہے، بالکل اسی طرح اسی کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات آج کے سیشن میں اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ کہ شریک حیات جو ہے وہ ہمارا پہلا کاؤنسلر ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری اور اپنا اس کا وہ جو ریلیشن شپ اس لیول پہ ڈیولپ ہو جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی زندگی میں۔ اور آج کا جو موضوع ہے اس میں ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور پیرنٹس ایز کاؤنسلر سے کیا مراد ہے۔ دوسری بات پھر ہم یہ کریں گے کہ ذرا سا ہم سب اپنے آپ کو جاننے کے لیے میں ایک سیلف اسسمنٹ قسم کی کچھ ایک ایکسرسائز کرواؤں گا جس میں میں کئی سارے سوالات پوچھوں گا اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ جو گول ہے کہ اگر اپنی شریک حیات کا کاؤنسلر بننا ہے تو اس کے لیے ہم اس بنیادی ہمارے اندر وہ کوالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ہم نے اپنے اوپر کیا کام کرنا ہے تاکہ ہم یہ اس جگہ پر پہنچ سکیں۔ تو وہ دوسرا کام سیلف اسسمنٹ کویسچنز ہیں۔ تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے شریک حیات سے اپنا ذاتی مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ تو جو موٹی موٹی بڑی اہم وجوہات ہیں میں ان کو شیئر کروں گا، اور پھر چوتھا جو حصہ ہے آج کی گفتگو کا اس میں ایک فریم ورک شیئر کروں گا کہ شریک حیات کی کاؤنسلنگ کا ممکنہ فریم ورک کیا ہو سکتا ہے۔ تو 4 حصے ہو گئے آج کی گفتگو کے۔ تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، کاؤنسلنگ کیا ہے اور پیرنٹس ایز کاؤنسلر سے کیا مراد ہے۔ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایک نان ججمنٹل لسننگ تھراپی کا نام ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس شعور کا مالک ہے، جو اس کا ایگزسٹنگ شعور ہے اور علم اور سمجھ کی جو سطح جس پر وہ ہے، اس کو وہ پورے طور پر اس کا استعمال کر سکے، اس سے وہ اپنے شعور سے پوری طرح استفادہ کرتے ہوئے اپنے مسئلے سے باہر نکل آئے۔ تو یعنی اب اگر کاؤنسلنگ کو میں کس طرح ڈیفائن کر رہا ہوں، یعنی یہ وہ اپروچ آف کاؤنسلنگ ہے جو ERDC بنیادی طور پہ فالو کرتا ہے، اور بیسیکلی جو کاؤنسلنگ کی دنیا میں ایکسرسائز ہے وہ بھی کافی حد تک یہ جو میں کانسیپٹ دے رہا ہوں اس سے کافی حد تک میچ کرتی ہے۔ نان ججمنٹل لسننگ تھراپی، جس کا گول یہ ہے کہ جو فرد جس شعور اور جس علم اور جس سمجھ کا مالک ہے اس کو وہ پورے طور پر اس کو یوٹیلائز کرے اور اپنے پرابلم کو ریزالو کرنے میں وہ اپنے شعور کا بھرپور استعمال کر سکے، یہ ہے کاؤنسلنگ۔ اور مینٹورشپ کیا ہے، ایک اور لفظ جو مینٹرنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ میں جب بھی کاؤنسلنگ کی بات آتی ہے تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک آدھ جملہ میں مینٹرنگ کے لفظ پر بھی بیان کر دوں، کیونکہ مینٹرنگ اور کاؤنسلنگ ریلیٹڈ بھی ہیں لیکن بہت مختلف ہیں اپنے مقاصد اور اپنے اپروچ اور اپنے لانگ ٹرم گولز کے اندر۔ تو مینٹرنگ یہ ہے کہ ہم انسان کا جو سطح شعور ہے اس میں اضافہ کریں، اس کا جو پیراڈائم ہے اس کو کریکٹ کریں، اس کے پرسپیکٹو کو کریکٹ کریں، اس کا جو زندگی کو دیکھنے کا انداز ہے یا لینس ہے اس کو یکسر بدل دیں، یعنی اس کی اصلاح کریں اور وہ حقیقت تک پہنچ سکے، یعنی ریالٹی کو پہچانیں۔ حقیقت کیا ہے، چیزوں کی حقیقت، انسان کی حقیقت، کائنات کی حقیقت،
اور ان ساری حقیقتوں کو پیدا کرنے والا مالک و معبود اس تک پہنچنے میں یا پہنچانے میں اس کے لیے اس کی مدد کریں. تو یہ مینٹرنگ ہے، اور یہ جس کو ہم تربیت یا مربیانہ تعلق کی بات ہم کرتے ہیں. تو کاؤنسلنگ کیا ہے؟ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان، یعنی جس کی میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، وہ جس سطح شعور پر کھڑا ہے اس کا وہ بھرپور استفادہ یا اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے مسئلے سے وہ باہر نکل سکے، اپنے مسئلے کو وہ ہینڈل کر سکے. ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جو بنیادی مدد ہے کاؤنسلر جو کرتا ہے اپنے کاؤنسلی کی، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی بائی دا ورچو آف لسننگ کرتا ہے. مطلب وہ سننے کا ایک ایسا خوبصورت تجربہ فراہم کرتا ہے جس سے سامنے والا اپنا سیلف کنٹرول، اپنا سیلف کانفیڈنس، اس میں بہتری محسوس کرتا ہے. یعنی میں کسی کو اس طرح سنوں کہ اس کے نتیجے میں اسے قرار آنے لگے، اس کے نتیجے میں اس کی نفسیاتی حالت کچھ بہتر ہونے لگے، اور وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، جو اس کا شعور، جو اس کی سطح علم ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر. اچھا، جنرلی کاؤنسلنگ جو ہے نا، وہ کسی انسان کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. کاؤنسلنگ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کاؤنسلر کے پاس کسی کو بھیجوں اور کہوں کہ جی میں ان کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کی کاؤنسلنگ کر دیں. یا میں کسی، جیسے کبھی میں دیکھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں بڑی کاؤنسلنگ کے حوالے سے نادانی اور ناسمجھی پائی جاتی ہے. جیسے وہ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ جائیے آپ فلاں کے پاس جائیے، وہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے، یا فلاں کو بلایا ہے اپنے پاس کہ آئیے میرے پاس، میں آپ کی کاؤنسلنگ کر دوں. تو ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ سے مراد جیسے کنونس کرنا یا ایکسپلین کرنا یا کچھ ٹیچ کرنا بن گیا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. کاؤنسلنگ ایکچولی ایسا پروسیس نہیں ہے، اور کاؤنسلنگ کسی کی کنسنٹ کے بغیر ہم زبردستی نہیں کر سکتے. مطلب یہاں اگر میں کسی بندے کو بلاؤں اور کہوں کہ آئیے میرے پاس بیٹھیے میں آپ کی کاؤنسلنگ کروں، تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جنرلی ایسا ہوگا کہ کاؤنسلی خود کسی کے پاس جانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا پرابلم کسی سے شیئر کرے، اور کسی کی ہیلپ وہ سیکھ کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اور پھر وہ، یعنی اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں. لیکن میں خود زبردستی کسی کی کاؤنسلنگ کروں تو یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کی رضامندی کے بغیر میں اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. لیکن میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے، اس میں یہ اصول اس طرح سے نہیں چلتا، بلکہ یہ جیسے میں نے بات کی کہ عام حالات میں تو ہم کسی کی کاؤنسلنگ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن میاں بیوی کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اور میاں بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک دوسرے سے انتہائی قریب ہوتے ہیں، اور یا انتہائی قریب ہونے انتہائی قریب ہو سکتے ہیں، دوسرا لفظ میں یہ بھی کہہ دوں، یا انتہائی قریب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو ان کے یہاں یہ نیچرلی، مطلب یہ خود بخود ایک فطری انداز میں ممکن ہوتا ہے. مطلب اس میں یہ، یعنی میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور آپ انڈیفرنٹ ہیں تو یہ زیادتی ہے. لیکن عملی زندگی میں، مطلب آپ کے پڑوسی کو کوئی پرابلم ہے، آپ کے کلاس فیلو کو کوئی پرابلم ہے، اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے ڈسکس کرے گا تو میں اس سے ڈسکس کروں گا، تو چلیں ٹھیک ہے، اس میں ایک لحاظ اور ایک بیریئر موجود ہے. لیکن میاں بیوی کے تعلق میں کوئی بیریئر اور کوئی تکلف موجود نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ جو کاؤنسلنگ ہے یہ نیچرلی اور ایک خود ہی ممکن ہو جانی چاہیے. اب ہم اسپاؤسز ایز کاؤنسلر سے کیا مراد ہے ہماری؟ مجھے فیض صاحب کا ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو. ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا. اور چارہ گر کا جو لفظ ہے نا، کاؤنسلر کے لیے اردو کا جو لفظ مجھے سب سے مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ ہماری اردو شعری روایت میں وہ لفظ ہے چارہ گر. تو چارہ گر جو ہے وہ میرے نزدیک کاؤنسلر کا کافی مناسب ترجمہ ہے.
फैज साहब कहते हैं कि हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। यानी हमें जो प्रॉब्लम्स थी वो नाकाबिले इलाज नहीं थी। प्रॉब्लम असल में ये था कि जो हमारे आसपास जो काउंसलर्स थे, जो नेचुरल काउंसलर्स थे, यानी उनको गुरेज था काउंसलिंग से। तो काउंसलर भी दो किस्म के हो गए, एक वो जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं जिन्होंने एक ट्रेनिंग ली है, एक प्रोफेशनल फॉर्मल एजुकेशन हासिल की है, उनकी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, जिनका एक क्लिनिक है या जिनका एक काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन है, और उधर आप उनसे एक एक फॉर्मल प्रोफेशनल हेल्प हासिल करने के लिए उनके पास आप जाके रजिस्टर करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और आपका एक काउंसलिंग सेशन होता है। तो वो तो एक कैटेगरी ऑफ काउंसलर्स हैं जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं। लेकिन दूसरे काउंसलर्स वो हैं जो नेचुरल काउंसलर्स हैं, और हमारी फैमिली के जो लोग होते हैं वो भी नेचुरल काउंसलर्स हैं, जो दोस्त होते हैं वो भी नेचुरल काउंसलर्स होते हैं, और जो मियाँ बीवी होते हैं वो भी एक दूसरे के नेचुरल काउंसलर्स होते हैं। और ये बहुत अहम बात है। और अगर स्पाउस अपने, यानी अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के काउंसलर ना बन सकें तो क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि ये ताल्लुक अपने बड़े मकासद को सर्व नहीं कर पाता, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि दोस्त और शरीक हयात ये दो अलग किस्म के लोग हो जाते हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे अगर मैं पूछूं कि आपका दोस्त कौन है तो किसी और का नाम लेते हैं, शरीक हयात कौन है तो किसी और का नाम लेते हैं। तो जब आप अपने शरीक हयात के काउंसलर बनने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उनके दोस्त भी होते हैं और शरीक हयात भी होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको, अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी काउंसलर हैं और आप दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल काउंसलिंग कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कभी भी किसी प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ भी सकती है, कभी किसी प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत हो भी सकती है, ये कोई ऐसी खराब बात नहीं है, कभी जाना पड़ भी सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अपने मियाँ बीवी का ताल्लुक ही एक बहुत बड़ी ज़रूरत को सर्व कर देता है। बहुत, ये इसमें बड़ी खैर है, मतलब ताल्लुक और गहरा हो जाता है, और आप और करीब आ जाते हैं। आपकी जो बुनियादी ज़रूरत है, नफसियाती ज़रूरत है, वो बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है, और ये ज़्यादा डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं दोनों एक दूसरे से। और अगर इसका मतलब, मैंने जैसे कहा ना कि अगर स्पाउसेस जो हैं वो एक दूसरे के पहले काउंसलर्स हैं, मतलब पहले काउंसलर्स से मुराद ये है कि शादी होने के बाद आपका पहला काउंसलर आपका स्पाउस है। शादी होने से पहले आपके पहले काउंसलर्स तो आपके माँ बाप थे, और इसी तरह आपके दोस्त भी आपके काउंसलर हैं। लेकिन शादी होने के बाद आपके पहले काउंसलर आपके मियाँ बीवी मतलब एक दूसरे के होने चाहिए। ये है वो सबसे बुनियादी बात जो बिल्कुल इब्तदा में मैंने जो अभी तक बात की है, वो काउंसलिंग क्या है और मियाँ बीवी एक दूसरे के काउंसलर कैसे बन सकते हैं। और अब फिर मैं इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का, उसमें मैं कुछ सवालात रखूंगा, और उसको आप थम्स अप करके भी जवाब दे सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि अपने शरीक हयात से आपने कोई बात कही और आपका दिल हल्का हो गया? कोई बात कही आपने अपने स्पाउस से और लाइट फील किया? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है ये। अगर उस वक्त नहीं किया था तो दोबारा शेयर, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपको हासिल है। इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग हुजूम में तन्हा चल रहे हैं, और हुजूम में तन्हा चलने की तकलीफ बहुत ही बुरी तकलीफ है। मतलब ताल्लुक का क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस इस वक्त दुनिया को बहुत ज़्यादा दरपेश है। तो जानने वाले, हर एक को जानने वाले बढ़ते जा रहे हैं और समझने वाले घटते जा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं लेकिन समझता कोई नहीं है।
اگر ایسا ہو جائے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بہت شدید ہوتی ہے کہ مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں اور مجھے کوئی بھی نہیں سمجھتا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور یہ جو الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی کہ آپ نے اپنے شریک حیات سے اپنی باتیں کی، دل کی باتیں کی اور دل ہلکا ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا شکر ادا کیجئے اور اس سہولت کی قدر کیجئے، اس کا بھرپور استعمال کیجئے، اس کا شکر کیجئے. اس کا شکر بندے سے بھی کیجئے، اس کا شکر اللہ سے بھی کیجئے. تو یہ تو پہلی بات ہے. اچھا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے آپ کی ہمت بندھائی یا بڑھائی، ہمت بڑھائی اس نے آپ کی؟ الحمدللہ. یا اس نے آپ کو مشکل یا پریشانی میں دیکھ کر آپ کا حال پوچھا اور آپ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. آپ پریشان تھے، اس نے دیکھا، آپ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. اسی طرح اس نے اپنے ساتھ اور اپنے سہارے کا یقین دلایا، اپنی سپورٹ کا اس نے یقین دلایا آپ کو. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو گلے لگا کر آپ کو تسلی دی؟ الحمدللہ. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ سب باتوں پہ یہ بڑی بات ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے اس نے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی یا اپنا مال پیش کیا اور اپنا آرام قربان کر دیا؟ الحمدللہ. اس کا شکر ادا کیجئے. اور اس کا شکر اگر صرف اللہ سے نہیں، بندے سے بھی کرنا ہوگا. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے کہنے پر آپ نے اس سے کوئی مشورہ چاہا اور اس نے آپ کو بہت اچھا مشورہ دیا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنے کوئی ایسا مشورہ یاد ہے جو ان کے شریک حیات نے ان کو دیا اور اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا؟ بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسی 3 ایڈوائسز یا مشورے ریکال کر سکتے ہیں جو ان کی لائف میں ان کے اسپاؤس سے انہیں ملے تھے اور وہ کہیں کہ یہ وہ مشورہ ہے جو میرے شریک حیات نے مجھے دیا تھا اور میں نے الحمدللہ اس پہ عمل کیا اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا؟ بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ ذرا سا سوچئے کہ کتنے مشورے آپ کو یاد آ رہے ہیں ایسے، مطلب آپ کہیں یہ وہ مشورہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس پہ عمل کیا، الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا. یہ ان کا مشورہ تھا، ان کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ. اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے. مشورہ بھی نا یہ ایک رزق کی طرح ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتا ہے. اچھا مشورہ نعمت ہوتا ہے، جس کے ذریعے ملے اس کا بھی شکر اور اللہ کا بھی شکر. پھر اسی طرح آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اسپاؤس نے کبھی اس طرح کے جملے بولے، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے. ایسے جملے آپ کے اسپاؤس نے آپ سے بولے، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ مدد کرے گا. ایسا جملہ آپ نے اپنے اسپاؤس سے سنا، الحمدللہ. یہ بھی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے اسپاؤس سے اپنے لیے دعا سنی، اس نے آپ کو دعا دی، آپ نے وہ دعا، یعنی ایک ہے دعا کرنا، آپ کے اسپاؤس نے آپ کے لیے اللہ سے دعا کی، وہ رات کی تنہائی میں کی، نماز کے اندر کی، نماز کے باہر، نماز کے بعد کی، اکیلے میں کی. یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے کیا مانگ رہا ہے، آپ کے علم میں تو نہیں ہے. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے کوئی دعا آپ کو دی، یعنی آپ کے اسپاؤس نے آپ کو بولا کہ اللہ تمہیں یہ دے،
तुम्हारे अल्लाह तुम्हारा ये प्रॉब्लम हल कर दे, अल्लाह तुम्हें ये दे दे, अल्लाह तुम्हारे लिए ये करे, अल्लाह तुम्हें यहाँ पहुंचाए। इसी तरह आपकी गलतियों और खराबियों को जानने के बावजूद आपके स्पाउस ने आपको नापसंद नहीं किया और आपसे दूर नहीं हुआ। आपकी कोई खराबी, आपका कोई गलती उसको मतलब एक्सपोज हो गई, आपको उसे पता लगा, लेकिन फिर भी उसने आपको नापसंद नहीं किया, आपको डिसोन नहीं किया, आपसे दूर नहीं हुआ। फिर इसी तरह आपकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के लिए फिक्र की और इसकी बेहतरी के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। उसने आपका ईमान बढ़ा दिया, किसी गलत काम या बुरी चीज को छोड़ने में आपकी मदद की। उसने मेरी मदद की, एक गलत आदत को छुड़ाने में, एक गलत काम या गलत हरकत को छोड़ने में उसने मेरी हेल्प की। आपको इत्मीनान से सुनने और समझने के लिए जितना वक्त दरकार था वो दिया, और ऐसा अक्सर किया। जितना वक्त आपको सुनने और समझने के लिए चाहिए था उसने, यानी जैसे आपको तवज्जो मिली, आपको टाइम दिया, और वो उसने अक्सर किया। ठीक है। इसी तरह आपको किसी दूसरे अंदाज से सोचने या किसी और जाविये से मामले को देखने के काबिल बनाया। इसको ऐसे देखते हैं, या ये ऐसे भी तो हो सकता है, यानी आप किसी मैटर को, किसी किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को किसी खास एंगल से देख रहे थे, लेकिन आपके स्पाउस ने आपकी मदद की टू लुक एट द सेम मैटर डिफरेंटली, फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट एंगल। ठीक है। इसी तरह आपसे मुमकिना बहस व तकरार से बचने के लिए, यानी आर्ग्यूमेंटेशन से बचने के लिए उसने खामोशी इख्तियार की। कितनी बार ऐसा हुआ कि उसने सोचा कि मैं खामोश हो जाऊं, अगर वो खामोश ना होता तो बड़ा मसला हो जाता। तो कितनी बार ऐसा हुआ, जवाब दे सकता था, जवाब भी उसके पास था, लेकिन वो खामोश हो गया। कमाल है। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपसे मुमकिना बहस या तकरार, जिसे आर्ग्यूमेंटेशन कहते हैं, उससे बचने के लिए उसने खामोशी इख्तियार की। इसी तरह आपको मायूसी और बदगुमानी से निकालने में आपकी मदद की। ठीक है, ये सवालात लिख लिए आपने, मतलब सवालात ना भी लिखे लेकिन इसके ऊपर सोचा ना आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं पॉइंट ये था कि आप जरा सोचें, क्योंकि अभी मैं ये एक्सरसाइज, ये बहुत काम की एक्सरसाइज है जो आप इंशाअल्लाह ताला मदद करेगी ये। मैं भी जरा गिन लूं ये सवालात कितने हैं जो मैंने किए हैं। हाँ, 17 सवालात हैं जो मैंने किए हैं। ठीक है। क्या ये बताइए कि इन सवालात से कोई फायदा महसूस हो रहा है अभी? कुछ सोचने का अमल शुरू हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। तो ये सवालात अभी जो मैंने किए हैं ना आपसे, 17 सवालात,
اس میں نے ایکچولی آپ سے اس طرح کے سوالات کیے جس میں آپ نے اپنے شریک حیات کے بارے میں سوچا کہ اس نے میرے لیے یہ کیا. انہی سوالوں کو اب بالکل اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا آپ, کیونکہ اصل میں جیسے میں نے یہ کہا نا کہ آپ نے اپنی بات اس سے کی اور اپنی بات کہہ کے دل ہلکا ہو گیا, یا اس نے آپ کی ہمت بڑھائی. اب ان سوالوں کو بالکل ریورس کر لیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں یہی 17 سوالات ذرا دوسرے انداز سے کروں گا, ٹھیک ہے؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی دل کی بات آپ سے کہی اور اس کا دل ہلکا ہو گیا؟ سمجھ آئی بات؟ اگر آپ کو موقع نہیں ملا تو اسے بھی تو موقع نہیں ملا. اس وقت بہت سارے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی پیاس بجھا سکتے ہیں, لیکن ایک جیسے وہ اپنی انا کے حصار میں نا ایک دوسرے کو پیاسے رکھے ہوئے ہیں. وہ ایک جگہ اقبال نے جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ پیش کیا ہے, اور اس میں جبریل نے ابلیس سے ایک سوال کیا تو ابلیس نے جواب دیا, کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے تعلقات بالکل ایسے ہی ہیں, مطلب اپنی اپنی ذات میں مگن. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کتنی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بات آپ سے کہی اور اس کا دل ہلکا ہو گیا. پھر دوسرا سوال, آپ نے اس کی ہمت بندھائی, آپ نے اس کو مشکل یا پریشانی میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا اور اس کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی. آپ نے اس کو اپنے ساتھ اور سہارے کا یقین دلایا. آپ نے اس کو گلے لگا کر تسلی دی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے لیے اپنا وقت, صلاحیت, توانائی اور مال یا اپنا آرام پیش کیا, قربان کیا. اس کے کہنے پر آپ نے اسے مشورے دیے. آپ نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ مالک ہے, پریشان نہ ہوں, فکر نہ کریں. آپ نے اس کو دعا دی اور تنہائی میں اس کے لیے دعا بھی کی. آپ نے اس کی غلطیوں اور خرابیوں کو جاننے کے باوجود اسے ناپسند نہیں کیا, اس سے دور نہیں ہوئے, اس کو ڈسون نہیں کیا. آپ نے اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے فکر کی اور اس کی بہتری کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. آپ کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھا. آپ کی وجہ سے کسی غلط کام یا غلط عادت کو چھوڑنے میں اس کو ہیلپ ہوئی. آپ کی وجہ سے اس نے کوئی غلط کام چھوڑا. اس کو اطمینان سے سننے اور سمجھنے کے لیے جتنا وقت اور جتنی توجہ چاہیے تھی وہ آپ نے اس کو دی, اور ایسا کئی دفعہ کیا. کسی مسئلے کو کسی اور انداز سے دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کے لیے, یعنی اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے, اس میں آپ نے اس کی مدد کی. اور آپ نے کسی ممکنہ آرگیومنٹیشن سے بچنے کے لیے, یعنی بحث اور تکرار سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی, اور آپ نے اس کو مایوسی اور بدگمانی سے نکالنے میں اس کی مدد کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو سوالات تھے نا, یہ ایک سیلف اسسمنٹ تھی, دونوں کے اوپر رکھ کے دیکھنا تھا, سوچنا تھا. تو میں آگے چلتا ہوں, اور یہ جو کچھ سوالات اور ہیں اس کو بھی ذرا دیکھنا. یہ بھی سیلف اسسمنٹ ابھی چل رہی ہے, یعنی ہماری آج کی گفتگو کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں جو بہت مختصر تھا, میں نے بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور اسپاؤسز ایز کاؤنسلر سے کیا مراد ہے, وہ بات کر لی.
दूसरा हिस्सा सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो अभी चल रहे हैं। तीसरे हिस्से में मैं बात करूंगा कि लोग अपने शरीक हयात से अपना ज़ाती मसला क्यों नहीं बयान करते। ये भी एक सवाल होगा ना बहुत से लोगों के जहन में, तो वो उसके कुछ रीजंस हैं। और चौथा हिस्से में मैं वो एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा, ठीक है। तो कुछ और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, और ये सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस जो है ना, ये आ, इसको भी ज़रा मैं देखिए। हाँ, ये कुछ नौ नौ सवालात हैं, 9 क्वेश्चंस होंगे। और ये सवालात, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि स्पाउस काउंसलर बन जाए, उसका कोई प्री रेक्विजिट होगा? कैसे मैं एज अ स्पाउस अपनी वाइफ का काउंसलर कैसे बन सकता हूँ, या मेरी वाइफ मेरी काउंसलर कैसे बन सकती है? और मैंने ये कहा कि एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का जो उसूली रोल है, यानी एक प्रिंसिपल जो रोल है ना हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का, उसमें काउंसलिंग का रोल इंटीग्रेटेड है। मतलब ये का यानी एक एक अच्छा स्पाउस असल में काउंसलर भी है। तो ये एक इंटीग्रल रोल है उसका। अब सवाल ये है कि मैं अपनी शरीक हयात का काउंसलर बनूं या बन सकूं, उसको इवेलुएट करने के लिए मैं 9 स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अब और जरा सा वो जैसे जूम इन कर रहे हैं और लेंस को, अब पहले दूसरा लेंस लगाया था, अब जरा ज्यादा पावर का, जरा ज्यादा डीपली देखेंगे, और जरा अब हम देखेंगे 9 सवालात जिसमें दोबारा हम अपने आप को इवेलुएट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। और इनकी मदद से ये देखेंगे कि ये सवालात बताएंगे कि मैं एज अ काउंसलर अपने स्पाउस का अपना काम, यानी उसकी जो एक क्वालिफाई करता हूँ, यानी डू आई क्वालिफाई एज अ काउंसलर ऑफ माई स्पाउस। तो ये उस तरह के सवालात, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि आपके लिए अपनी गलती पर शर्मिंदा होना और माफी मांगना कितना आसान है आपके लिए? ठीक है, और ये अपने स्पाउस के साथ बात हो रही है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आपने माफ किया और फिर उस मामले का कभी तस्करा नहीं किया। तीसरा सवाल यह है कि आपने राज को राज ही रखा, यानी वो बात जो आपका स्पाउस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या इमेजिन नहीं कर सकता कि ये बात किसी और के पास जाएगी, वो बात मतलब किसी के पास नहीं गई। ये दिस मस्ट बी रिमेन टू ऑफ यू, मतलब अल्लाह को पता है और आपके शरीक हयात और आपको पता है, किसी और को नहीं पता। वो सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो मेंटेन्ड। आप शर्मिंदा नहीं करते, मजाक नहीं उड़ाते। बल्कि ये जो 9 सवालात हैं ना, ये भी अगर इन सवालों को मैं जरा एक दफा उसी तरह पढ़ दूं जैसे मैंने लिखे हैं, और फिर आप इस लिस्ट को अपने स्पाउस के साथ बैठ के जरा डिस्कस करें कि क्या हम दोनों ये काम करते हैं, तो वो दोनों अपने अपने एंड से देखेंगे, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। यानी अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और माफी मांगी, आपको माफ किया और फिर इस मामले का कभी तस्करा नहीं किया, आपके राज को राज ही रखा, आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया या आपका मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है, अपने गुस्से या मिजाज से दहशत जदा नहीं किया। ठीक है। टेरर ऑफ टेम्परामेंट होता है ना बाज लोगों का, ये नहीं किया दोनों को अब, बिल्कुल भी नहीं। मिजाज का कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपसे नाउमीद नहीं हुए लेकिन अपनी तवक्कुआत का जबर भी नहीं किया।
یا آپ ان سے نا امید نہیں ہوئے اور اپنی توقعات کا جبر بھی نہیں. یہ امید اور توقعات کا جو ڈفرنس ہے نا، جیسے جیسے شعور بلند ہوتا ہے، جیسے جیسے حکمت نصیب ہوتی ہے، ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز کا فرق واضح ہونے لگتا ہے. اور ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز میں فرق ہے، لیکن چونکہ زندگی جس طرح کی ہم چیزوں پہ غور کیے بغیر زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں بہت سے لفظوں کے اور بہت سے تصورات کے درمیان فاصلہ ختم مطلب ہے ہی نہیں جیسے. تو ہوپ جو ہے نا وہ ایک براڈ اور جنرل ایک چیز ہے، اور ایکسپیکٹیشنز کچھ اسپیسیفک ہوتی ہیں. تو آپ سے نا امید، یعنی آپ نا امید نہیں ہوئے لیکن اپنی توقعات کا جبر بھی نہیں کیا، اور وہ بھی آپ سے نا امید نہیں ہوا اور اپنی توقعات کا جبر نہیں کیا. لیکن آپ تو ابھی فی الحال اپنے آپ کو ایویلویٹ چاہیں تو کر لیں. آپ نے ان کی عزت نفس کا خیال کیا اور اس کی تکریم کی، ٹھیک ہے، یا اس نے آپ کی عزت نفس کا خیال کیا اور آپ کی تکریم کی. آپ پر اعتماد کیا، آپ کو اہمیت دی، یا اسی طرح آپ نے اس پر اعتماد کیا اور اسے اہمیت دی. اور آخری سوال ہے، اپنے وعدے پورے کیے، اپنی کمٹمنٹ پوری کی. تو یہ وہ 9 پوائنٹس ہیں جن پر اگر ہم ان پہ کام نہیں کیا ہے تو ہم اپنے اسپاؤس کی کاؤنسلنگ یا کاؤنسلر نہیں بن پائیں گے. مطلب یہ کچھ پری ریکوزٹس ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی تک میں نے سیلف اسسمنٹ ہی چل رہی تھی. یہ ہیلپ فل ہے، اس پہ آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کا موقع مل رہا ہے ان سوالات کی مدد سے. پہلے میں نے 17 سوالات کا ایک سیٹ شیئر کیا، پھر میں نے 9 سوالات کا ایک سیٹ شیئر کیا. ٹھیک ہے، اب میں بات کروں گا کہ لوگ اپنے شریک حیات سے اپنا ذاتی مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہمارا جو آڈینس ہے آج کے ویبینار کا، اس میں مطلب آپ کے ساتھ بھی تین طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ آپ سے اپنا مسئلہ، اپنا ہر پرابلم، اپنی ہر پرسنل بات، اپنی دل کی بات، اپنی پرسنل فیلنگز، اپنے ایشوز بہت فرینکلی، بہت اوپنلی، بہت کنوینینٹلی، بہت آسانی سے شیئر کرتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے کہ وہ اپنی بات آپ سے بڑی کمفرٹیبلی شیئر کرتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے. دوسری اسٹیٹ یہ ہے کہ کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. کبھی تھوڑی سی کرتا ہے، کبھی بالکل نہیں کرتا. کبھی بس وہ مجھے بھی اندازہ، یعنی آپ کہیں کہ بھائی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں نہیں کرتے ہم سے شیئر. کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. یہ دوسری اسٹیٹ ہو گئی. اور تیسری اسٹیٹ یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں کرتے، اپنا کوئی پرسنل پرابلم، اپنی کوئی پرسنل فیلنگ شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہاں جتنی بھی آڈینس ہے وہ تینوں میں سے کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے، یہ اتنی پرسنل بات ہے کہ میں اس میں آپ سے جیسے تھمز اپ کر کے پوچھ نہیں رہا، کیونکہ یہ بہت پرسنل بات ہے نا. میں آپ سے پوچھوں بھائی وہ شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ کہیں کہ بھائی نہیں کرتے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ وہ تیسری کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جن کا شریک حیات ان سے نہیں شیئر کرتا یا بہت کم شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ 13 ریزنز ہیں. یہ 13 وجوہات میں بیان کروں گا. دیکھیں، میرے سیشنز میں میرے جو بھی ویبینارز اور ٹاکس ہیں نا، ان کا ایک انہیرنٹ فیچر یہ ہوگا کہ آپ کو بہت سارے ایریاز، جیسے بہت ساری بتیاں جلیں گی اور اندازہ ہوگا کہ ان سب پہ خود ہی کام کرنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ ایک مستقل جیسے تھیم ہے نا. تو یہ آج کی بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا یہ اس اینگل سے سوچا نہیں، تو اس پہ سوچنا ہے. تو اللہ سے دعا مانگیے اور سوچیے اور ان چیزوں کو ٹھیک کیجیے. انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. مطلب اگر آپ اپنے فرض کیجئے وہ تیسری کیٹیگری ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ سے اپنا کوئی پرابلم شیئر نہیں کرتی یا نہیں کرتا،
اور اپنے دل کی کوئی بات نہیں بتاتا یا نہیں بتاتی، تو پھر بھی انشاءاللہ یہ صورتحال پہلی والی کیٹیگری میں بھی پہنچ سکتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز شیئر کرے. انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ پہنچ سکتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہنچ سکتی ہے، اور میں نے اتنی بڑی تبدیلی انسانوں کی زندگیوں میں آتے ہوئے دیکھی ہے. مطلب یہ میں عملی طور پر یہ کام الحمدللہ سینکڑوں فیملیز کے اندر اتنا، یعنی جیسے وہ بالکل بند تھے، دور تھے اور ڈسکنیکٹڈ تھے، اور اب الحمدللہ بہت کلوز ہیں، بہت کنیکٹڈ ہیں، بہت ایک گہری بانڈنگ ہے. الحمدللہ یہ ہم نے یہ پروسیس الحمدللہ انیبل ہوتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ. اور چونکہ میرا یہ کام ہے تو اس نوعیت میں ایک طویل عرصے سے سینکڑوں فیملیز میں یہ کام الحمدللہ دیکھ چکا ہوں. تو اب میں 13 ریزنز بیان کر رہا ہوں کہ کیوں وہ اپنا پرابلم شیئر نہیں کر پاتے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کیس میں ان 13 میں سے کون سی ریزن ایگزسٹ کرتی ہے آپ کو، اور یہ 13 بالکل بیسک ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں جو مطلب میرے لیے یہ ایک مشکل کام تھا کہ اس لسٹ کو مختصر کروں، تو مختصر کرنے کی کوشش میں یہ 13 پہ ختم ہوئی ہے. ادروائز تو ریزنز اور بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ موسٹ کامن ہے جو بہت سارے کیسز میں ایگزسٹ کریں گی. ٹھیک ہے بھائی، تو سمجھ گئے اب کیا چیز آنے والی. تو پہلا ریزن ہے، یعنی لوگ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنا ذاتی مسئلہ یا اپنی پرابلم کیوں نہیں شیئر کر پاتے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا وقت نہیں ہے. یعنی آپ کے اسپاؤس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے اپنی پرابلم شیئر کرے. یہ ایک وجہ ہے. وہ بہت آکیوپائیڈ ہے، اتنا بزی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ میں اس میں، یعنی آپ ایز اے وائف یا ایز اے ہسبینڈ، اب اگین یہ سوچنا ہے کہ اگر اس وجہ سے شیئرنگ نہیں ہو رہی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ اس کی مصروفیت کو کم کیسے کیا جائے. یہ ایک کام. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. آپ اتنے بزی ہیں، وہ بزی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے شیئرنگ کا. آپ بھی بزی ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے سنیں. اور اگر کبھی بیٹھتے ہیں تو اتنا جلدی میں ہوتے ہیں، تو ملتے تو ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں جلدی جلدی میں باتیں کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے بیٹھیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے گا اور باتیں ہونے سے رہ جائیں گی. ایسی کوئی پریشانی ہمیں کبھی نہیں ہوتی. مطلب ہم یعنی کبھی ایسے بیٹھے نا کہ مطلب اطمینان سے بیٹھیں کہ بھائی باتیں پوری کر کے اٹھیں گے بہت سا، اور یہ غصے میں نہیں، خوشی سے، مطلب اطمینان سے. تو 2 پوائنٹس تو یہ وقت کے ہو گئے. ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اب اس کو ٹھیک ہونے کا کام یہ اب ایک الگ کام ہے، یہ میں ابھی نہیں ٹچ کر سکتا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ کیوں نہیں شیئر کرتے. وہ اس لیے شیئر نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنا پرابلم آپ سے شیئر کروں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. پھر چوتھی ریزن یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو پرابلم یا یہ جو میٹر یا یہ جو پرسنل ایشو وہ آپ سے شیئر کریں گے، وہ آپ دوسروں سے شیئر کر لیں گے، یہ راز نہیں رہے گا. آپ کو بتانے کا مطلب ہے کہ اب یہ کہیں اور پہنچ جائے گا یہ مسئلہ، تو وہ آپ کو اس خوف سے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کسی اور کو بتا دیں گے. اور یہ اب آپ سوچئے کہ کیا ایسا کبھی ہوا ہے. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ جذباتی ہو جائیں گے، آپ بہت ایموشنل ہو جائیں گے. پھر چھٹی ریزن یہ ہے، وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ تو خود ہی بولتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی میں ان کو کیسے بتاؤں، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ سنتے تھوڑی ہیں، خود ہی بولتے رہتے ہیں. پھر وہ کیوں نہیں شیئر کرتے. 7th پوائنٹ یہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ انہی کو قصوروار سمجھیں گی یا سمجھیں گے
उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन्हीं को मतलब जैसे वो कहेंगे हाँ भाई वो मुझे ही गलत समझेंगे समझेंगे इस वजह से कि आप उन्हें गलत समझेंगे या उन्हें कसूरवार समझेंगे या उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा। एट्थ रीजन ये है कि उनका ख्याल ये है कि आप तो खुद ही बहुत मायूसी और नाउमीदी का शिकार हैं, तो आपसे प्रॉब्लम शेयर करने का क्या फायदा, आप तो खुद ही बहुत मायूसी और नाउमीदी का शिकार हैं। फिर एक और रीजन ये है कि उनका ख्याल ये है कि आप खुद पहले से इतने प्रॉब्लम्स में हैं, आप तो खुद इतने कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, तो आपको इसलिए नहीं बता रहे। फिर टेंथ पॉइंट जो है वो एक्चुअली टेंथ पॉइंट जो टेंथ रीजन है वो कंफ्यूजन वाली है कि उनका ख्याल ये है कि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं और आपके पास से कोई अच्छा मशवरा नहीं मिल सकता, आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर करने का फायदा नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते आप या उसमें कोई अच्छा मशवरा नहीं मिलता, तो अच्छे मशवरे की उम्मीद ही नहीं है, लिहाजा आपसे मशवरा नहीं लेते, आपसे प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। ये टेंथ रीजन है। 11th रीजन ये है कि आपसे जब मशवरा मांगा जाता है तो आप मशवरा नहीं देते बल्कि आप हुक्म देते हैं, यानी आप इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि आपको मशवरा देने का क्या फायदा, आपने पहले भी मेरे मशवरों पे अमल नहीं किया था। आपको ये जुमला सुना है आपने, ये जुमला बड़ा इसको समझने की बात है, मतलब जैसे लोग एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं कि भाई तुम्हें पहले भी मशवरा दिया था, मशवरा देने का क्या फायदा, तुमने पहले भी अमल नहीं किया। तो भाई उसने मशवरा मांगा था, हुक्म थोड़ी मांगा था। मशवरा उस चीज को कहते हैं जिसको, यानी अगर मशवरे का मतलब यह है कि चाहे तो इस पे अमल कीजिए, चाहे तो ना कीजिए, बेहतर लगे तो मशवरा, मतलब मशवरे का पर्पस ये होता है कि इस मैटर को दूसरे की अकल से भी देख के जानूं, यानी एक मेरा प्रॉब्लम है, मैंने आपसे मशवरा लिया तो मैं अपने मसले को आपकी अकल से भी समझना चाहता हूं कि आपकी अकल इस मसले को कैसे देख रही है। तो वो इस वजह से आपसे मशवरा नहीं लेते, अपनी बात नहीं बताते, क्योंकि आप मशवरा ना मानने पर नाराज होते हैं, और वो मशवरा नहीं बल्कि हुक्म देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, पाबंदियां लगा देगा, इसलिए यानी आप इस तरह का काम करेंगे तो इस वजह से वो आपसे अपना बात अपनी शेयर नहीं कर रहे। फिर एक और पॉइंट जो ट्वेल्थ रीजन है वो ये है कि उनका ख्याल ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए वो आपसे मशवरा नहीं लेते। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मशवरा जिससे मैं लूंगा उसकी नज़र में मेरी वैल्यू और मेरी रिस्पेक्ट और कम हो जाएगी, वैसे ही कम है, मैं मशवरा लूंगा तो और नीचे आ जाऊंगा, तो बेहतर है मशवरा ही ना लो। तो ये भी एक परसेप्शन है कि वो अपने आप को आपकी नज़र, मतलब उनका ख्याल ये है कि आप उनकी, आपकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लिहाजा वो आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। और थर्टींथ जो रीज़न है वो ये है कि आप बहुत जल्दी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी राय कायम कर लेते हैं, लिहाजा वो आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। तो ये 13 रीजंस हैं वो आपसे अपना प्रॉब्लम क्यों शेयर नहीं करते। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके केस में 13 में से कितनी है, यानी 5 आउट ऑफ 13 है, 6 आउट ऑफ 13 है, 10 आउट ऑफ 13 है, या 13 आउट ऑफ 13 है, आपके केस में आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका शरीक हयात आपसे अपना प्रॉब्लम क्यों शेयर नहीं करता, उसकी 13 रीजंस मैंने बयान कर दी हैं। 13 जो बहुत कॉमन रीजंस हैं, बहुत मोटी रीजंस हैं, इसके अलावा भी रीजंस हैं जो मतलब फिर वो केस टू केस मतलब अलग होंगी, लेकिन ये अभी तो ये 13 तो बहुत कॉमन है। ये 13 रीजन समझने से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ चीज समझ में आ रही है कि मामला क्या है।
अब तक जो काम हुआ है उससे कितने लोगों को कोई फायदा या आसानी महसूस होती है कि इससे हमें कुछ अपने मामलात में मदद मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक मैंने जो आज की गुफ्तगू में 4 हिस्से थे उसमें से 3 हिस्से कर लिए हमने, ठीक है। मैंने सबसे पहले ये बात की कि काउंसलिंग क्या है, पेरेंट्स एज काउंसलर, वो स्पाउस एज काउंसलर से क्या मुराद है। दूसरे हिस्से में मैंने कुछ सेल्फ असेसमेंट की 2 एक्सरसाइजेस करवाई। तीसरे हिस्से में मैंने उन रीजंस पे बात की, यानी आपका स्पाउस आपसे अपना प्रॉब्लम क्यों शेयर नहीं करता, तो उसकी कोई 13 मोस्ट कॉमन रीजंस क्या हैं, उस पे बात की। और अब मैं, जो मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है कि फ्रेमवर्क क्या हो, यानी एज अ स्पाउस मैं अपने शरीक हयात की काउंसलिंग करूं, उसके लिए मेरे पास क्या फ्रेमवर्क हो। इसमें भी 11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो थक तो नहीं गए इतनी सारी चीजें, मतलब परेशान तो नहीं हो गए कि ये तो एक के बाद एक चीज आए जा रही है? अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह ताला हमें इन मामलात पे उस तरह गौर करने की तौफीक दे जैसे कि उसका हक है, ठीक है। और अल्लाह ताला हमें ऐसा ना बनाए कि जब इल्म आ रहा हो और चीजें खुल रही हों तो हम आंखें बंद कर लें और परेशान हो जाएं। अल्लाह हमें ऐसा ना बनाए, ठीक है। तो अब जरा हम उस फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। और इससे भी पहले एक और सवाल है, वो फ्रेमवर्क मैं अभी बयान करूंगा, लेकिन ये बात जैसे सबसे ही मैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि उनका जो शरीक हयात है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या वो परेशान है, किसी वजह से परेशान है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है, आसानी से अंदाजा हो जाता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, इसका शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र है कि अंदाजा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों को नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोगों को फिर वो चौथे दिन बताना पड़ता है कि भाई ये वजह है, आपको महसूस नहीं हो रहा, मैं इतने दिन से आपसे बात नहीं कर रहा, आपको नहीं पता लगा, या ये वजह है, ये हो रहा है, तो वो फिर इस तरह उन्हें बताना पड़ता है। तो अल्लाह, मतलब असल में जो मॉडर्न अर्बन सोसाइटी है ना, वो एक एनेस्थेटिक सोसाइटी, एनेस्थेटिक समझते हैं, जिसको एनेस्थीजिया दिया हुआ हो, मतलब वो फितरी एतबार से बेहिस नहीं है, वो एक ऐसे तर्ज जिंदगी और ऐसे तनाजुर को उसने कबूल किया है जिसकी वजह से वो एक एनेस्थीजिया जैसे एक, और वो एनेस्थीजिया लोकल नहीं है, होलिस्टिक है, मतलब पूरा का पूरा। अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो अब जरा हम वो सवालात देखते हैं, यानी अब काम कैसे करना है। नंबर 1, सबसे पहला, आपको ये अंदाजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई, यानी आपने अंदाजा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाजा हो रहा है, अगर कोई इशू है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको भी महसूस हुआ, तो प्रॉब्लम है, इसकी फिक्र करनी है, उसके लिए दुआ करनी है, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम नजर आया, महसूस हुआ, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अच्छा मुझे भी पता चला, चले मैं भी देखता हूँ, मैं अपनी हेल्प, क्योंकि मियाँ बीवी बहुत करीब हैं, मतलब कुरान ने तो इनके लिए लिबास वाली मेटाफर यूज की है जो बहुत ही क्लोज है। तो आपको अंदाजा हुआ कि उसको कोई मसला या परेशानी दरपेश है, ये पहला स्टेप है, आपने सेंस किया, ठीक है, सेंसिंग। अगर हम इस स्टेज को, जैसे आपने सेंस किया, ठीक है। दूसरा स्टेज ये है कि इस मसले की वजह से आप उसे समझने और रियायत देने की कोशिश करते हैं, और अगर वो किसी मसले की वजह से झुंझलाहट का या शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ है, या झुंझलाहट का शिकार है, या तहम्मुल की कमी का शिकार मुजाहरा कर रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में
آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، آپ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتے، آپ اپنا مزاج خراب نہیں کرتے، آپ نے یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹریس میں ہے یا وہ ڈسٹربڈ ہے، یہ پہلا اسٹیج تھا۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ نے جب یہ جان لیا کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ پرابلم میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اوکھا ہے، تھوڑا سا وہ جیسے تھوڑا سا ان ریزنیبل ہوا ہے، تو مطلب یو انڈرسٹینڈ اٹ، مطلب جیسے بھائی ٹھیک ہے، اس کو اس وقت یہ ایک پرابلم میں ہے نا، آپ نے کہا بھائی اس وقت اس بات کو فیل نہیں کرو، بلکہ آپ نے بچوں کو بھی تھوڑا سا تیار کیا بھائی اس بات کو فیل نہیں کرو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہارے ابو جو ہیں وہ اس وقت پریشر ہے ان کے اوپر۔ تو اچھا، اصولی طور پر پریشر میں بھی ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ تو جیسے اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اصولی طور پر صحیح ہونا چاہیے، اس میں ہمیں شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اگر کسی اور کو کوئی پریشانی ہے تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کو مارجن دے سکیں۔ تو یہ جو دوسرا اسٹیج ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ مارجن دیتے ہیں اسے، گیو مارجن، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم کا شکار ہے، اور اگر یہ اس وقت تھوڑا سا رف ہو گیا ہے، تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا ہے، تھوڑا سا ان ریزنیبل ہو گیا ہے، تو آپ اسے مارجن بھی دے رہے ہیں اور آپ اسے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ایشو نہیں بنا رہے، آپ اس پہ خود اپنا مزاج خراب نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اب اس معاملے کو سمجھنے، اس معاملے کو دریافت کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ فار دا رائٹ ٹائم۔ آپ نے کہا بھائی آپ کو اندازہ تو ہو گیا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب رائٹ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بھی تھوڑا سا کم از کم فزیکلی ایگزاسٹڈ نہ ہو، ذہنی طور پہ تو چلے ہے پریشان لیکن تھوڑا سا آرام کر لے، اگر اس کو نیند آ رہی ہے تو نیند پوری کر لے، اگر اس کی کوئی اور مصروفیت ہے تو وہ کام کمپلیٹ کر لے۔ اور رائٹ ٹائم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کے پاس ٹائم ہو بیٹھ کے بات کرنے کا، اس میں انٹرپشنز نہ ہوں، اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے نہ ہوں، مطلب وہ ایک چوراہے پہ بیٹھ کے تو یہ کام نہیں کریں گے، تو آپ کو تھوڑی سی اسپیس چاہیے، تھوڑا سا ایک تخلیہ چاہیے، تھوڑا سا ایک موقع چاہیے، تھوڑا سا پرسکون ٹائم چاہیے، اور جس میں وہ بھی سہولت سے اپنی بات کہہ سکے۔ تو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم۔ آپ کو پتہ لگا کہ ایک مسئلہ ہے تو اب آپ ایک دم فوراً لگ گئے بتاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ مناسب انداز میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، غیر ضروری تجسس یا تفتیش کی کوشش نہیں کرتے، مطلب آپ اوور انکویزیٹو نہیں ہوتے، انٹیروگیشن نہیں کرتے، آپ ایک ایسے اس طرح سے کیوریس نہیں ہوتے کہ دوسرا انکمفرٹیبل ہو جائے، تو آپ کی کیوریوسٹی اس کو انکمفرٹیبل نہیں کر رہی، آپ اوور انکویزیٹو نہیں ہو رہے، آپ انٹیروگیٹ نہیں کر رہے، تو آپ کا جو آپ کی جو انکوائری ہے نا، وہ ایک ڈیسنٹ مینر آف انکوائری ہے، ٹھیک ہے، ایک سوٹیبل اور ڈیسنٹ انداز میں آپ چیزوں کو پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مطلب آپ جیسے کچھ لوگ اس طرح سے جیسے کسی کے اوپر سوالات کرتے ہیں، وہ جتنا آپ انکویزیٹو ہوں گے نا، دوسرا اتنا کانشیس ہوگا اپنی بات کو بتانے میں۔ پھر پانچواں اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب یہ جو پانچواں اسٹیپ ہے اس میں کئی چیزیں ہیں کہ آپ اٹینٹو بھی ہوتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سننے اور سمجھنے کے عمل میں آپ خود پریشان نہیں ہوتے، صبر کے ساتھ سمجھتے ہیں، اپنا ری ایکشن جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اب یہ مطلب آپ پوری یعنی آپ اٹینٹو بھی ہیں، یعنی مثال کے طور پر اب بات چیت شروع ہوئی ہے تو اپنا موبائل فون بھی بیچ میں چیک کرنا شروع کر دیا،
بات چیت شروع ہوئی ہے تو بیچ میں کال بھی اٹھا لیا آپ نے. ارے بھائی اس کو تو رکھ دیں کم از کم آپ. موبائل فون سے تو مطلب تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا پڑے گا موبائل فون سے جدائی, یہ مطلب ضروری ہے. تو اور پھر آپ جیسے اٹینٹیولی سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں تو آپ سر بھی ایسے ہلا رہے ہیں, آپ غور سے سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور اسے دیکھیں, اگر اسے وہی بات 2 دفعہ دہرانی پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غور سے نہیں سنا تھا. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اٹینٹیو لسننگ کا آئیڈینٹیفائبل جو انڈیکیٹر کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ جس نے آپ سے بات کہی اسے دوبارہ آپ نے کہا یہ کیا کہا تھا دوبارہ بتاؤ, تو وہ اس کو ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا یہ تو بات. اگر اس نے یہ کہہ دیا نا یہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں سنا. یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ صحیح سے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں, سننے کی کوشش کریں. اور جب وہ اپنی بات کہہ رہا ہے تو کچھ لوگ اتنی مطلب ان کے فیشل ایکسپریشنز اور ان کی مطلب وہ جیسے آپ کا جو ریاکشن ہے نا, وربل اور نان وربل ریاکشنز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ سہولت سے اپنی بات بیان کرے. بعض اوقات وہ اپنی بات بیان کرنا شروع کی ہے اور اب آپ نے جو ہے نا وہ آپ امپیشنٹ ہو رہے ہیں, یا آپ کو غصہ آ رہا ہے, یا آپ بہت ہی ایک ڈپریشن میں جا رہے ہیں یہ بات سنتے ہوئے, تو اس طرح تو وہ اپنی بات نہیں سنائے گا. تو آپ کو اپنا سیلف کنٹرول اور اٹینشن یہ سب آپ نے مینٹین کرنی. تو 5واں اسٹیپ تھا اٹینٹیو لسننگ وتھ سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ آپ اللہ کرے کہ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کو ایبزارب کر سکیں گے. یہ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا, اللہ آسان کرے. بہرحال چلیں, میں تو اپنی غزل سنا کے چلا جاؤں گا پھر, جو آپ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آسانی کرے. 6واں اسٹیپ یہ ہے, دیکھیں جب ہم سن رہے ہیں نا, تو میں نے جیسے شروع میں کاؤنسلنگ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہے. یہ کاؤنسلنگ کو میں نے جب بالکل شروع میں ڈیفائن کیا تھا کہ میں کاؤنسلنگ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. اچھا, کاؤنسلنگ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن ERDC کی جو اپروچ آف کاؤنسلنگ ہے اس کو میں نے شروع میں آج کی گفتگو میں ڈیفائن کیا تھا کہ ہماری اپروچ آف کاؤنسلنگ کیا ہے. اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ سوسائٹی کے جو اصل پرابلمز ہیں وہ کاؤنسلنگ سے سالو نہیں ہوں گے, وہ مینٹرنگ سے سالو ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کی بھی ابھی اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو جو 6واں پوائنٹ ہے ہمارے فریم ورک میں وہ یہ ہے کہ جب ہم سن رہے ہیں تو نان ججمنٹل ہوں, ریمین نان ججمنٹل. اس کو برا سمجھنے یا اس کو غلط سمجھنے سے گریز کریں, اس کی نیت پر ڈاؤٹ نہ کریں, اس کی نیت پر اعتبار کریں. ٹھیک ہے, اس کو شرمندہ نہ ہونے دیں. اگر یہ کہا جائے کہ نان ججمنٹل کوئی انسان, جیسے میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ سر میں تو بہت اٹینٹیو لسننگ کرتا ہوں, تو میں نے یہ کہا کہ اس کا پروف یہ ہے کہ جس کو آپ لسن کر رہے ہیں اس کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے یہی تو ابھی بات بتائی تھی آپ کو, آپ بھول گئے. یہ اس کا سب سے پریکٹیکل آؤٹ کم ہے. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اٹینٹیو لسننگ کرتے ہیں لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جو بتایا تھا آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اٹینٹیو لسننگ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو 6واں پوائنٹ ہے نان ججمنٹل لسننگ, اس کا پروف کیا ہے پریکٹیکلی, یا اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کے انڈیکیٹر یہ ہے کہ سامنے والے کو شرمندہ نہ ہونے دیں. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے میں 3-4 باتیں پہلے دوسری کی ہیں. یعنی میں جب سن رہا ہوں تو ججمنٹ نہیں کر رہا, یعنی اس کو برا سمجھنا, اس کو غلط سمجھنا یا اس کی نیت پہ شک کرنا یہ نہیں کر رہا, اس کی نیت پہ اعتبار کر رہا ہوں اور اس کو شرمندہ نہیں کر رہا. اس کے نتیجے میں وہ شرمندہ محسوس نہیں ہو رہا, مطلب یعنی بات سمجھ آ رہی ہے, وہ ریلیکس ہے, وہ اپنا وہ کمفرٹیبل ہے.
اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہا اور اگر وہ شرمندہ فیل کر رہا ہے تو اس کو ریلیکس کیا جائے۔ 7واں اسٹیپ یہ ہے کہ پرابلم کے ظاہری ایسپیکٹ تک محدود نہ ہوں بلکہ اس کی ممکنہ وجوہات پہ غور کریں۔ جو بھی مسئلہ ہے، اب یہ وجوہات آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں، آپ بیان نہیں، یہ میں نے یہ کہا کہ اس کی وجوہات بیان کریں، یہ میں نے نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ مسئلے کے ظاہری پہلو تک نہ رہیں بلکہ مسئلے کی جو ممکنہ وجوہات ہیں اس پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ممکنہ وجوہات بیان کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان پر غور کریں۔ اب اس اسٹیج پر اگر آپ کے پاس نوٹ بک بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بھی آپ کنسنٹ سے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نوٹ بک لے کے، آپ ایک نوٹ بک کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ کا اسپاؤس آپ کی نوٹ ٹیکنگ کو مائنڈ نہیں کر رہا، اور آپ اپنا کچھ ورک کر رہے ہیں جس میں آپ کے خیال میں کیا ممکنہ وجوہات ہیں۔ 8واں اسٹیپ یہ ہے کہ اس مسئلے پر غور کرنے میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ اس کی مدد کچھ سوالات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس سے جو سمجھ لیں کہ ان سوالوں کو، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ انیبلنگ کویسچنز ہیں، مطلب یہ وہ سوالات ہیں کہ جس سے آپ یعنی اس کے ریفلیکٹیو پروسیس کو انیبل کریں گے آپ، یا ایکٹیویٹ کریں گے آپ انشاءاللہ۔ بڑے سمپل سے سوالات ہیں، یعنی وہ مسئلہ اس نے آپ کو بتایا ہے، اس مسئلے پر وہ خود غور کرے، اس میں اس کی مدد کیسے کروں، اس کے لیے میں کچھ کویسچنز، یہ جو 8th پوائنٹ ہے اس میں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے کام کا سوال جو ہے نا، جس کو میں $1,000,000 کویسچن کہہ لیں، ویسے تو اچھا نہیں لگتا کہ کسی علمی نقطے کو پیسوں میں تولا جائے، لیکن وہ مطلب آڈینس کی نفسیاتی مجبوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی مثالیں کبھی کبھی دینی پڑتی ہیں، تو اللہ مجھے معاف کرے۔ تو جیسے وہ $1,000,000 کویسچن، جیسے اس نے اپنا مسئلہ آپ کو بیان کیا اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ کے خیال میں، آپ کے خیال میں اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا، آپ کے خیال میں، اچھا آپ کے خیال میں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ اس سے یہ سوال کریں گے نا، اس سے پہلے وہ صرف پرابلم شیئر کر رہا تھا، اور یوزولی بہت سارے لوگ جب پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو پرابلم سالونگ اپروچ میں نہیں ہوتے، وہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوتے اس ٹائم پر۔ لیکن جیسے ہی کوئی بندہ انہیں ناک کرتا ہے اور کہتا ہے، اور یہ اسٹیج اس وقت آئے گا جب اسے یہ لگے کہ میرے پرابلم کو اچھی طرح انہوں نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس کے بعد جب وہ سامنے والا کہتا ہے نا کہ اچھا آپ کے خیال میں آپ کو اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، تو جیسے ہی وہ سوال کریں گے نا، تو پہلی دفعہ اس سوال کے رسپانس میں وہ اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اس کو اس کے علم اور شعور میں اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جو ایگزسٹنگ سطح شعور یا سطح علم ہے، جو اس کا لیول آف شعور اور علم ہے، اس کو یوٹیلائز کروا رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے لیول آف شعور اور علم کو یوٹیلائز کر کے اپنے پرابلم کو سالو کرو۔ تو جیسے ہی آپ نے اس سے کہا آپ کے خیال میں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کیسے حل ہوگا، تو ایک دم وہ دوسرے مائنڈ سیٹ میں گیا اور پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں گیا، اور اس نے کچھ سوچا اور وہ بتانا شروع کرے گا۔ اور جب وہ بتانا شروع کرے گا تو اب آپ دوسرے سوالات کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اس نے اب اس کے جواب میں کچھ کہا، تو اب آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کے اندر کوئی جیسے بایس نظر نہیں آنا چاہیے اس لہجے میں، بالکل ایک، خیر یہ میں شاید زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ بس ابھی ان کو نوٹ کر لیں، ان پہ سوچئے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ جیسے اس نے، آپ نے پہلا سوال یہ کیا نا کہ بھئی آپ کے خیال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اب اس نے کچھ جواب دیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ پرابلم اس طرح سالو ہو جائے گا، یا کیا اس سے سالو ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہ سوال کریں گے نا، تو پھر وہ اگر اس کا رسپانس ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے رسپانس کو، اب اس نے جو سلوشن دیا ہے اس کو ایویلویٹ کرے گا۔ اسی طرح اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پرابلم کی ڈیپتھ میں نہیں گیا ہے، تو پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کی
کازز کیا ہیں، اس کی ممکنہ وجوہات یا اسباب کیا ہیں، یہ آپ نے اس سے پوچھا، اب وہ خود ہی بیان کرے گا میرے خیال میں اس کی یہ وجوہات ہیں، اور بہت سی دفعہ جو وجوہات وہ بیان کرے گا ممکن ہے وہ آپ نے نہ سوچی ہوں۔ اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے مسئلے کو بہت ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں، لیکن وہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرابلم کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ پرابلم کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں ان کے پرابلم کو سالو کیا نہیں جا سکتا، اور وہ اپنے پرابلم کو سالو کرنے کی کوششیں انیشیٹ نہیں کرتے۔ یہ مجھے مطلب یہ ایک بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے پرابلم کی جو کازز ہیں، انڈر لائن کازز، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ تو یہ دونوں لیولز پہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہ پرابلم اس طرح ہے جس میں دوسرے لوگ انوالو ہیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں فلاں بندے نے ایسا کیوں کیا؟ اگر یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں ہم اللہ سے مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ سے مدد کیسے حاصل کی جائے اس معاملے میں؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ کیا اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس مسئلے میں اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل کرنی ہوگی؟ کیونکہ یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے نا، میں یہ خاص یعنی ہم اپنے دین کے ورلڈ ویو میں اس پورے پرابلم کو دیکھ رہے ہیں نا، تو مطلب ہم تو اپنے ایمانی تناظر میں اس مسئلے کو سالو کریں گے، یعنی یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے۔ تو یہ 8th اسٹیپ وہ تھا کہ اس مسئلے پہ وہ خود غور کرے، اس میں اس کی مدد کی جائے، تو یہ جیسے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ 8th پوائنٹ تھا۔ اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہوں گی، بلکہ جب آپ اس کو ٹھیک سے سنیں گے تو ہی مسئلہ حل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ مینلی نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہے، تو وہ کافی حد تک تو وہیں پہ الحمدللہ سالو ہو چکا ہوگا۔ اب 9th جو اسٹیپ ہے وہ ایکچولی اب جیسے کچھ احتیاطیں ہیں۔ 9th اسٹیپ یہ ہے کہ اب اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے، راز کی حفاظت کرنی ہے، اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ مسئلہ کسی اور کو بھی بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگ نا وہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھو اس نے مجھے منع کیا تھا، یہ بات کسی سے نہیں بتانی تھی، میں صرف تم کو بتا رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا، اور یہ اب کسی کو نہیں بتانا، اس نے منع کیا تھا۔ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں ہم، اور جیسے وہ بھئی یا تو آپ اس بندے سے دیکھیں، بعض اوقات میرے پاس کوئی آتا ہے اور اس نے اپنا پرابلم بیان کرتا ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں اس کا مسئلہ کسی سے بیان نہ کروں۔ اگر میں ایز اے پروفیشنل کاؤنسلر، دیکھیں میری 2 کیپیسٹیز ہیں، ایک میں اپنی پرسنل اگزامپل دے رہا ہوں، ایک میں پروفیشنل کاؤنسلر ہوں۔ کچھ لوگ آتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، وہ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور وہ کاؤنسلنگ سیشن بک ہوتا ہے، اور پھر وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ میرے اور ان کے درمیان ہے، جیسے بینک اکاؤنٹ ہے نا، وہ ان کے اور میرے درمیان رہتا ہے، وہ کہیں سے کہیں اور نہیں جا سکتا۔ پھر کچھ وہ ہیں جو میری فیملی کے اندر یا میرے دوستوں میں یا میرے بالکل قریبی تعلق میں کوئی بندہ ہے، اپنا پرابلم شیئر کرتا ہے۔ اب اس میں 2 سینیریوز ہیں، وہ پرابلم جو مجھ سے شیئر کر رہا ہے، مجھے اس کی کانفیڈینشیلٹی اور راز کو مینٹین کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے میں یعنی جس بندے نے مجھ سے کوئی پرابلم شیئر کیا، اب میری فیملی کے کسی بندے نے اپنا کوئی پرابلم شیئر کیا، اور اس پرابلم میں دوسرے لوگ بھی سپوز انوالو ہیں بالفرض، تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس پہ لانگ ٹرم سلوشن پہ کام کرنے کے لیے مجھے یہ لبرٹی چاہیے، اور مجھے یہ کانفیڈنس چاہیے، اور مجھے یہ اٹانومی چاہیے کہ جس بندے نے اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کیا ہے، وہ مجھ پر یہ ٹرسٹ کرے کہ میں اس معاملے کو جس حد تک جس سے ڈسکس کرنا ہوگا وہ میں کروں گا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر وہ مجھے یہ اٹانومی نہیں دے گا
تو میں پرابلم کو سالو نہیں کر سکوں گا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ میں 100% اس معاملے کو راز میں رکھوں گا. تو یہ چیز اگر وہ بالفرض میرے پاس کوئی بندہ آیا اور میں کہوں ٹھیک ہے آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات فلاں کو پتہ نہ لگے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کانفیڈنس دیتا ہوں کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، لیکن آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں کہ مجھے اگر اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے کسی سے شیئر کرنا ہے تو میں جس سے ضروری سمجھوں گا، بہتر سمجھوں گا، اس سے شیئر کروں گا، لیکن آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ ایک سینیریو ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ میں اس سے کہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ پرابلم بالکل میں کمٹ کرتا ہوں کہ یہ دس ول ریمین بٹوین اس، یہ کسی کے پاس بھی نہیں جائے گا. تو وہ معاملہ جس کے بارے میں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی کے پاس نہیں جائے گا، وہ تو 100% راز میں ہی رہنا چاہیے، اس میں تو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے وہ معاملہ کہیں اور ڈسکلوز کیا تو اب آپ اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں رہیں گے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ، مطلب یہ بہت پھر مشکل بات ہے، پھر وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپ پھر اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. پھر 10th اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو دعا دیجئے، یعنی آپ کی زبان سے اس کو اپنے لیے کلمہ خیر سننا چاہیے اس کی. اور حکمت جو ہے نا، اسپیسیفک دعا دینے کے لیے، کسی کو اس کے منہ پہ دعا دینے کے لیے اور اسپیسیفک دعا دینے کے لیے حکمت چاہیے، بہت حکمت چاہیے. دیکھیں، آپ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے لیے رات کی تنہائی میں تہجد میں کہیں کہ یا اللہ اس کو عقل دے، یا اللہ اسے ہدایت دے. آپ نے اللہ سے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، اس نے سنا نہیں، اچھا ہوا اس نے نہیں سنا. لیکن اگر اس نے سن لیا نا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو عقل دے، اس کو ہدایت دے، تو ناراض ہو جائے گی یا ناراض ہو جائے گا، کہے گا اچھا تم مجھے بالکل بے وقوف سمجھتے ہو، اللہ سے میری عقل اور ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہو، میں کیا بالکل گمراہ ہوں؟ تو اب یہ دعا منہ پہ نہیں دی جا سکتی. اچھا ویسے منہ پہ بھی دیں تو یہ کوئی غلط دعا نہیں ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ دعا جیسے سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے بالکل نالائق سمجھتے ہو، تو اب سننے میں یہ دعا کچھ اور، مطلب یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کو منہ پہ دعا دینا، اور وہ بہت اسپیسیفک قسم کی دعا دینا جس کا اس پرابلم سے بھی کوئی، یعنی وہ اس پرابلم کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہو اور اسپیسیفک بھی ہو. اس کے لیے حکمت چاہیے. اللہ سے اپنے لیے بھی حکمت مانگنی چاہیے ہمیں، بہت زیادہ، اپنے لیے تو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے. تو وہ ہم اس کو دعا دیں اور تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں، دونوں چیزیں. مطلب یہ 10th اسٹیپ ہے. یعنی اگر آپ اس کے لیے تنہائی میں دعا نہیں کرتے تو سچی محبت جو ہے نا، یعنی سچی محبت جیسے کسی کے لیے قربانی سے مشروط ہے. تو جو تنہائی میں دعا ہے نا، میں اپنا وقت تمہاری محبت میں اللہ کے ساتھ، مطلب یعنی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، تو میں یعنی تنہائی میں بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں اور اللہ سے تمہارا معاملہ بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے ملاقات میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تمہاری مشکل بیان کرتا ہوں، اللہ سے تمہارے لیے مدد لیتا ہوں. تو یہ بھی ایک مطلب بہت اہم بات ہے نا. مطلب آپ اللہ سے ملاقات میں آپ کسی بادشاہ سے ملے ہیں، اپنی ہی نیڈز بیان کر کے واپس آ جائیں، لیکن آپ نے کہا میں اپنے دوست کی بھی نیڈز بیان کروں گا، اس کے بھی پرابلمز بیان کروں گا اس تھوڑی سی ملاقات میں، اور اگر اس کے لیے ملاقات کا دورانیہ بڑھانا ہوا تو زیادہ بڑھا لوں گا. یعنی 10 منٹ تو مجھے اپنے لیے چاہیے، تمہارے لیے بھی 5 منٹ چاہیے، تو 15 منٹ لگاؤں گا. تو یہ ایک مطلب جذبے کی بات ہے، محبت کی بات ہے. سب سے سچی اور سب سے خالص محبت جو ہے نا، اگر کوئی انسان یہ چیک کرنا چاہے کہ مجھے کسی انسان سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے ہر خوشی اور ہر غم اور ہر پرابلم میں، یعنی اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی اللہ آسانی سے یاد رہتا ہے اور یاد آتا ہے. مطلب تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. مال اس وقت فتنہ بنتا ہے جب ہم مال کی پریزنس میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تھوڑا تھوڑا مال دیتا رہتا ہے اور پھر اپنی یاد بھی ساتھ میں عطا کر دیتا ہے. تو بس اللہ اتنا ہی مال دے جو اس کی یاد سے ہمیں غافل نہ ہونے دے.
تو یہ 10th اسٹیپ تھا، دعا اس کو دینی ہے اور تنہائی میں اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور 11th اسٹیپ جو ہے نا وہ ایکچولی مینٹورشپ کا دروازہ وہاں سے کھلتا ہے. جو 11th اسٹیپ ہے وہ ذرا سا وہ کاؤنسلنگ کے اسکوپ سے بیونڈ ہے، لیکن میں نے وہ 11th اس لیے لکھا ہے کیونکہ ایک اچھا اگر فرض کیجئے کہ ہم مینٹور کی سطح پر اللہ ہمیں لے آئے تو پھر وہ مینٹورشپ کا دروازہ اس 11th پوائنٹ سے کھلے گا. مطلب وہ جیسے آپ کے ساتھ ایک سیشن ہوا ہے تو اب وہ کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی. تو وہ 11th اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے شعور اور اس کے تناظر اور اس کے ایمان کی ضروریات کا اندازہ کر لیجئے. اس بات کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ اس کو مطلب کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، کس علم کی ضرورت ہے، اپنی لائف میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کس اصلاح کی ضرورت ہے، کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب جیسے اس کے لیے دعا بھی کیا جائے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، اس کے لیے کوشش بھی کی جائے، اس کے لیے اپنے تعلق سے ایک تربیت اور اصلاح کے عمل کو انیبل بھی کیا جائے. تو یہ جیسے ایک مینٹورشپ کا پروسیس ہے جو انیبل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت آگے کی بات ہے. مطلب ممکن ہے کہ ابھی آپ خود ہی اس جگہ پہ نہ ہوں. تو ابھی بہرحال یہ تو میں اس پوائنٹ کو اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ جیسے لسٹ کمپلیٹ ہو جائے، یہ ایک کمپریہنسو چیز ہو جائے، باقی اللہ بہتر کرے. تو یعنی آپ نے یہ اندازہ کیا کہ بھائی پیراڈائم شفٹ ہونے کی ضرورت ہے، یا شعور کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے، یا ایمان کمزور ہے اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہے ہیں تو ایمان ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا صلاحیتوں کی کمی ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا لائف کی عادتیں خراب ہیں، یا لائف اسٹائل غلط ہے اس کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ جیسے ساری چیزیں کاؤنسلنگ کے اسکوپ سے بہت آگے کی ہیں. مطلب یہ کاؤنسلنگ کی چھڑی سے یہ سارے اتنی بڑی چیزیں ہانکی نہیں جا سکتی. تو یہ تو ایک بڑی ایکسرسائز ہے اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. ایکچولی یہ مینٹورشپ کے اسکوپ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. میری گفتگو کمپلیٹ ہو گئی. یہ جو چوتھا پوائنٹ تھا نا، یہ ہم بات کر رہے تھے کہ کاؤنسلنگ کا فریم ورک، یعنی اسپاؤس کی کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس کیا فریم ورک ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بیان کیا، اس میں 11 اسٹیپس میں نے بیان کیے. تو ٹوٹل میں نے آج کی نشست میں 4 حصے تھے. سب سے پہلے میں نے بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور اسپاؤس کی کاؤنسلنگ سے کیا مراد ہے. پھر میں نے کچھ سیلف اسسمنٹ کی ایکسرسائز کی جو 2 اسٹیجز میں تھی. اس کے بعد پھر میں نے ان ریزنز پہ بات کی کہ، اور 13 ریزنز تھیں، موسٹ کامن ریزنز، جس میں اسپاؤس اپنا پرابلم اپنے اسپاؤس سے کیوں شیئر نہیں کرتا، اس کی 13 موسٹ کامن ریزنز میرے خیال میں کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد اسپاؤس کی کاؤنسلنگ کے لیے، یا یعنی اسپاؤس ایک دوسرے کے کاؤنسلر بنے، اس کے لیے پاسبل فریم ورک کیا ہے، اس کے میں نے کچھ 11 اسٹیپس بیان کیے. تو یہ سب آج کی گفتگو میرا خیال ہے الحمدللہ میری طرف سے مکمل ہو گئی.